بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادوگر کو پہچاننے کی نشانیاں۔ دور حاضر میں جھاڑ پھونک کرنے والے کثرت سے پائے جاتے ہیں جو علاج کا دعویٰ کرتے ہیں اور جادو کہانت سے علاج کرتے ہیں، جاہل اور سادہ لو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ احادیث رسول میں نجومیوں، کاہنوں اور جادوگروں کے پاس جانے، ان سے حاجت طلب کرنے اور ان کے جواب کی تصدیق کرنے کی ممانعت اور وعید ہے، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں یہ مرض اس قدر عام ہو چکا ہے کہ جدھر دیکھو دیواریں ان کی اشتہاری مہم سے رنگین ہو چکی ہیں، پورا معاشرہ جہنم زار بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ضرورت اس بات کی تھی کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کیا جائے، اور یہ ضرورت ایڈ لائف لائٹ چینل نے اللہ کے فضل و کرم سے پوری کی ہے۔ ناظرین اکرام، اس چینل میں قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے ذریعے تمام خطرات، ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی امراض کا صحیح طریقہ علاج بتایا گیا ہے تاکہ مسلمان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ان امراض کا علاج کر سکیں اور جادوگروں کے شرور و فتن سے اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کا سامان کر سکیں۔ اس چینل میں مسلم سوسائٹی میں پھیلے جادوگروں، شعبدہ بازوں اور دجل و فریب کرنے والوں اور ان کی کارستانیوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے، جن کے مکر و فریب میں پھنس کر بے شمار صحیح العقیدہ لوگ اپنا دین و ایمان کھو رہے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، اس چینل میں پوری صراحت و وضاحت کے ساتھ دلائل کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے کہ جادو کفر ہے اور جادوگر کافر ہوتا ہے، اس لیے جادوگروں کے ذریعے علاج کرانے والے کا ایمان اور عقیدہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ اور یہ چینل اللہ کے فضل و کرم سے ہر اردو زبان بولنے والے گھرانے کی شدید ضرورت بن چکا ہے تاکہ ان کا ہر فرد عقیدہ و ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے جادو، نظر بد اور ان سے پیدا شدہ امراض کا علاج قرآن کریم اور مسنون دعاؤں کے ذریعے کر سکے۔ معزز ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے کچھ ایسی علامات بتائی ہیں کہ ان علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی اگر کسی علاج کرنے والے شخص کے اندر پائی جاتی ہوں تو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ شخص جادوگر ہے۔ پہلے نمبر پر جادوگر مریض سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جادوگر مریض کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا، مثلاً قمیض، ٹوپی، رومال وغیرہ منگواتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جادوگر کبھی کوئی جانور بھی طلب کر لیتا ہے جسے وہ بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرتا ہے، پھر اس کا خون مریض کے جسم پر ملتا ہے اور پھر اسے غیر آباد جگہ پر پھینک دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جادوگر شخص جادو والے منتر لکھتا ہے۔ پانچویں نمبر پر جادو والے منتر کو پڑھنا جو کہ کسی عام آدمی کی سمجھ بوجھ سے بالا تر ہو۔ چھٹے نمبر پر مریض کو ایسا حجاب دینا جس میں مربعات یعنی ڈبے بنے ہوئے ہوں اور ان کے اندر چند حروف یا نمبر لکھے ہوئے ہوں۔ ساتویں نمبر پر مریض کو یہ حکم دینا کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک معینہ مدت کے لیے کسی ایسے کمرے میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو۔ آٹھویں نمبر پر مریض سے کبھی اس بات کا مطالبہ کرنا کہ وہ ایک معینہ مدت کے لیے جو کہ عموماً 40 دن ہوتی ہے پانی کو ہاتھ نہ لگائے، اور یہ علامت اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ جادوگر جس جن سے خدمت لیتا ہے وہ عیسائی ہے۔ نویں نمبر پر مریض کو کچھ ایسی چیزیں دینا جنہیں زمین میں دفن کرنا ہوتا ہے۔ 10ویں نمبر پر مریض کو کچھ ایسے کاغذ دینا جنہیں جلا کر ان کے دھوئیں سے دھونی لینا ہوتی ہے۔ 11ویں نمبر پر ایسے کلام کے ساتھ بڑبڑانا جسے سمجھا نہ جا سکے۔
12ویں نمبر پر جادوگر کبھی مریض کو اس کا نام، اس کے شہر کا نام اور جس وجہ سے وہ اس کے پاس آتا ہے اس کے متعلق آتے ہی اسے بتا دیتا ہے۔ 13ویں نمبر پر جادوگر مریض کو ایک کاغذ میں یا پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حروف لکھ کر دیتا ہے جنہیں پانی میں ملا کر مریض کو پینا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، آپ کو اگر ان علامات میں سے کوئی علامت کسی شخص میں موجود نظر آئے اور یقین ہو جائے کہ یہ جادوگر ہے تو اس کے پاس مت جائیں، ورنہ آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق آ جائے گا۔ سنن احمد میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی نجومی کے پاس آیا پھر اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے دین سے کفر کیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ جادوگر جنات کو کیسے حاضر کرتے ہیں کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔